جناب اسپیکر، میں ایک دوسری بات بھی کرتا ہوں کہ ہم نے کل 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منایا، اور میں شکر گزار ہوں کہ پورے پاکستان میں خاص کر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی کافی حد تک، اور پنجاب میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا لوگ نکلے۔ ہم نے پرامن احتجاج کیا، کوئی پتھر نہیں پھینکا، کوئی کہیں جو ہے نا زبردستی گاڑی نہیں روکی، کہیں دکان زبردستی نہیں بند کیا، لیکن الحمدللہ پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے کل کی جو ہماری یوم سیاہ تھی اس میں شرکت کی اور اس کو جو ہے نا کامیاب بنایا۔ مجھے اس پہ افسوس یہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک فاشسٹ حکومت ہے، نہ وہ جلسے کرنے دیتی ہے، نہ وہ جلوس کرنے دیتی ہے، نہ وہ جمہوری کسی کا حق مانتی ہے۔ اور جس طرح اس دوران صرف کراچی میں 377 یہ صرف جو ہے نا 3 MPO کے آرڈر نکلے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مور دین 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ کل ہمارے ایک MNA ہے فہیم خان، جو یہاں گزشتہ اس MNA رہا ہے، اس کو بھرپور تشدد کیا گیا۔ ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر کے اوپر تشدد کیا گیا، اور کوئی جانو ہے کہ جانور ہے کہ کوئی SP ہے، پتہ نہیں کوئی فدا جانو یا کوئی جانور مانور ہے، وہ اس کا جو ہے نا اس نے تشدد کیا ہے اور فزیکلی تشدد کیا ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی آپ نے اگر ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی روڈ بلاک کی، کوئی اس قسم کا کام کیا تو پھر آپ کریں۔ ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کی۔ ہمیں کیا اس ملک میں جمہوریت ہمارا حق نہیں ہے؟ کہ کیا پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم یہاں جلسے جلوس کریں؟ ہم نے تو اپنا احتجاج کرنا ہے۔ ہمارا ووٹ کا حق، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور یہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے۔ ہر پاکستانی کی ووٹ کو تذلیل کی گئی ہے، پاکستانیوں سے پاکستانی ووٹ چھینا گیا ہے، ہر پاکستانی سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ اس صورتحال میں ہر پاکستانی کی ضرورت ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے، وہ ملک میں صحیح ڈیموکریسی کے لیے، وہ رول آف لا کے لیے، قانون کے لیے، وہ ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے وہ اٹھے۔ آپ جو ہے نا ہمیں ووٹ کا حق، ہم ووٹ ایک کو پڑتا ہے، اسمبلی میں دوسرا بیٹھتا ہے، تو ایسے میں کیسے ملک چلے گا؟ کیا اس دورے میں امن و امان آئے گا؟ اور عدالتوں کے کیا صورتحال ہے؟ عدالتوں کی حال یہ کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے اوپر حکومتی کنٹرول اور ضبط بڑھ گیا ہے، اور حکومت جو ہے نا اپنی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی، کتنی سزا نہیں دینی ہے۔ میں صرف پیپل پارٹی سے اس موقع پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ تو جمہوریت کی چیمپئن ہیں۔ جو کراچی میں ہوا یہ آپ کی ایما پہ ہوا؟ کیا کراچی میں جو ہوا یہ آپ کے مشورے سے ہوا؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو تشدد اور ظلم ہوا ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب 2-3 تجاویز بھی دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے تمام بحرانوں کا ایک ہی حل ہے، ایک ایسا الیکشن کمیشن جو سب کو قابل قبول ہو، اور وہ الیکشن کمیشن نئے الیکشن کروائیں، اور عوام کے صحیح نمائندے اس پارلیمنٹ میں آئے۔ دوسری، جو آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر آپ پورا ڈیبیٹ کریں، ڈسکس کریں۔ پچھلے دن بھی کہا تھا، ہم نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی بہت تعریفیں کی، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کو نوبل انعام دینا چاہیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے 18% ٹیرف پہ جو ہے نا ایگریمنٹ کیا، ہمارے پاس 19% ہے، اور یورپی یونین کے ساتھ ان کی اس وقت انڈیا کی جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم نے جو اتنی ٹورز کی، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ جا رہے ہیں، دنیا کی ٹورز ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کتنا جو ہے نا ایگریمنٹس کی، ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے ہیں، مہنگائی میں کتنی فرق آیا ہے؟ اس وقت مہنگائی جو حال ہے، جو اس وقت بے روزگاری ہے، اس وقت جو بدامنی ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی یہ ذمہ دار حکومت ہے۔ اس حکومت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مزید حکومت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بھی اس کے اندر ہو، وہ آئے قوم سے معافی مانگے اور بتائے کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے، اور اس ملک میں نئے انتخابات ہو، اور وہ الیکشن کمیشن آ جائے جو الیکشن کمیشن سب کو قابل قبول ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی محمود خان صاحب۔